إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ رب العزت کا ہم مسلمان پر بہت ہی بڑا احسان ہے۔ اس کی ہم پر اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر اس کی نعمتوں کو، انعامات کو شمار کرنا شروع کیا جائے تو یہ کسی کے بس کی بات نہیں۔ حتیٰ کہ قرآن کریم میں خود اللہ تعالیٰ نے 2 مقامات پر ارشاد فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو گن نہیں سکتے۔ اس کی ان بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، اس مخلوق میں سے ہمیں دنیا میں بھیجا جس کے بارے میں اس نے خود ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت و تکریم سے نوازا۔ اور اس کے انہی انعامات میں سے ایک بہت بڑا انعام یہ ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور ہمیں دین اسلام عطا کیا، وہ دین جس دین کے بارے میں اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ کی آیت 3 میں ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت کا اتمام کر دیا ہے اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ اللہ رب العزت کا ہمارے لیے پسندیدہ دین دین اسلام ہے، جو کہ کامل و مکمل ہے، جس میں کسی قسم کی کوئی کمی کوتاہی نہیں ہے۔ اور نبیوں میں سے تمام انبیاء اور رسل کے امام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں۔ غرض یہ کہ اگر یہ کہا جائے کہ دنیا میں جو بھی کوئی اعلیٰ ترین چیز ہے اللہ رب العزت نے ہمیں اس سے نواز دیا ہے۔ خطبہ میں عموماً ہم سنتے ہیں فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، بہترین بات اللہ کی کتاب ہے، یعنی قرآن کریم، وہ ہمارا۔ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی بہترین طریقہ ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، وہ بھی ہمارا۔ اور اللہ رب العزت نے امتوں میں سے جس امت کو سب سے بہترین امت قرار دیا وہ بھی ہماری امت اسلامیہ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، اور اللہ کی ذات پر تم ایمان رکھتے ہو۔ نیکیوں کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، اصل یہ ہمارا موضوع ہے، کیونکہ دعوت اللہ کیا ہے؟ دعوت اللہ کے اگر کہا جائے نا، دعوت یا الدعوہ جو عربی میں لفظ ہے الدعوہ اللہ، الدعوہ کا معنی ہے طلب، ندا یا پکار یا بلانا، اسی طرح سوال کرنا، دعا مانگنا۔ اور انہی معنوں میں سے ایک معنی ہے دعوت کا اکل و شرب کی دعوت دینا، کھانے پینے کی دعوت۔ ہمیں کوئی اور معنی یاد ہو نہ ہو، یہ معنی ہمیں سب کو معلوم ہے، بلکہ اتنا ہی نہیں، ہمیں تو اس کے ساتھ حدیث بھی یاد ہے
کہ للمسلم علی المسلم ستون، مسلمان کے مسلمان پر 6 حقوق ہیں، ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ جب کوئی کھانے کی دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے۔ غرض یہ کہ یہ مختلف معنوں میں قرآن کریم میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں یہ لفظ مختلف معنوں میں آیا لغوی طور پر، لیکن جہاں تک موضوع ہے اصطلاحی معنی، یہ اصطلاحاً یہ دعوت اللہ کیا ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہم دعوت و تبلیغ، دعوت و ارشاد، یا یوں سمجھیں کہ ترویج و اشاعت دین اسلام جو ہے یہ ہے دعوت اللہ۔ اہل علم نے اس لفظ کی مختلف تعریفیں بیان کی ہیں کہ یہ دعوت اللہ کیا ہے۔ ان میں سے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی مختصر اور بڑی جامع تعریف بیان کی ہے۔ وہ کہتے ہیں الدعوۃ الی اللہ ہی الدعوۃ الی الایمان بہ، اللہ کی طرف دعوت دینا کیا ہے؟ اللہ رب العزت پر ایمان لانے کی دعوت دینا، وَبِمَا جَاءَتْ بِهِ رُسُلُهُ، اور ان شریعتی احکام کی طرف دعوت دینا جو کہ اس کے رسول لائے، وَبِتَصْدِيقِهِمْ فِي مَا أَخْبَرُوا، اور انبیاء نے، رسولوں نے جو خبریں دیں ان کی تصدیق کرنے کی طرف دعوت دینا، وَطَاعَتِهِمْ فِي مَا أَمَرُوا، اور جن چیزوں کا انہوں نے حکم دیا اس کی اطاعت کرنے کی طرف لوگوں کو بلانا۔ یہ ہے دعوت اللہ، یہ ہے دعوت و تبلیغ۔ اور اشاعت اسلام کے سلسلہ میں جو بھی کوششیں ہیں وہ ساری کی ساری دعوت کے ضمن میں آ جاتی ہیں۔ اب رہا مسئلہ کہ یہ دعوت اللہ یا دعوت و تبلیغ یہ حکمن کیا ہے، ہر کسی پر، ہر چھوٹے بڑے مرد و زن پر کیا یہ فرض ہے یا فرض عین ہے، فرض کفایہ ہے، سنت مؤکدہ ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں جب ہم قرآن کریم کی اسی آیت کو دیکھتے ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی طرف دعوت دے، نیکی کا حکم دے، برائیوں سے لوگوں کو روکے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو کہ فلاح پانے والے ہیں۔ اس آیت کے الفاظ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یقیناً ہر مسلمان اس پر یہ اسی انداز سے واجب نہیں ہوتا جس طرح کے اہل علم علماء کی جماعت پر یہ واجب ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے ایک گروہ، تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کا، دعوت اللہ کا کام کرے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ جو لوگ جتنی صلاحیت رکھتے ہیں، جو لوگ جتنی اہلیت رکھتے ہیں، یا جن کو جتنا بھی حق حاصل ہے، وہ اس کے حساب سے ہر کوئی حسب استطاعت اس کا فریضہ بنتا ہے، اس کے لیے ضروری بنتا ہے کہ وہ دعوت اللہ، دعوت و تبلیغ کے میدان میں نکلے اور کام کرے۔ علماء کرام ہیں، اللہ رب العزت نے انہیں علم سے نوازا ہے، ان کے لیے یہ ذمہ داری بہت ہی بھاری اور فرض عین کے کھاتے میں آتی ہے۔ اور کچھ لوگ ہیں جن کے لیے یہ فرض عین نہیں ہے، کیونکہ ان کے علاقے میں، ان کے ملک میں، ان کے شہر میں دوسرے لوگ جو کام کر رہے ہیں ان کی وجہ سے ان کے لیے فرض عین کی بجائے فرض کفایہ ہو جاتا ہے کہ دوسرے لوگ دعوت کے میدان میں، تبلیغ کے میدان میں کام کر رہے ہیں تو وہ کافی ہیں، جس سے جتنی توفیق ہو وہ دعوت میں حصہ ڈالیں۔ اب یہ دعوت فرض ہے، فرض عین کن کے لیے؟ مثلا جس کے ہاتھ میں طاقت ہے، یعنی عمرا حکام ہو گئے، اور جس کے پاس علم ہے، علماء کرام کی، فقہا کی جماعت، ان کے لیے فرض عین۔ اور پھر ان میں سے آگے نکلیں گے تو عوام الناس آئیں گے، ان کے لیے یہ فرض عین نہیں۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، اگر اسے سامنے رکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ذمہ داری ادا کرنا، تبلیغ کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائیوں سے لوگوں کو روکنا، یہ ہر کسی کے لیے ضروری امر ہے۔ جیسا کہ صحیح مسلم میں ایک حدیث موجود ہے جو کہ نسائی، ابن ماجہ، صحیح ابن حبان
اور شرح سنہ بغوی میں بھی ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو شخص کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھے تو وہ اپنی قوت بازو سے روکے۔ دعوت کا امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ جو ہے اس کے لیے پہلا درجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ برائی کو اپنی قوت بازو سے روکا جائے۔ اور ظاہر ہے کہ ہر کسی کے پاس قوت بازو اتنی نہیں ہوتی کہ وہ پورے ماحول میں، پورے معاشرے میں، پورے ملک میں یہ کام کرے، لیکن کچھ لوگ ایسے یقیناً ہیں، وہی حکام ہیں، عمراء ہیں، یا کسی بھی ادارے کے جو سربراہ ہیں، ان کے ہاتھ میں یہ طاقت، ان کے پاس یہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ اپنی طاقت استعمال کریں۔ ان کے لیے قوت بازو سے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو برائی کو دیکھے وہ اسے اپنے ہاتھ سے روکے، منع کرے۔ فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر کوئی آدمی قوت بازو سے نہیں روک سکتا تو کم از کم زبان سے آواز، برائی کے خلاف آواز اٹھائے، زبان سے تو کہے کہ بھائی یہ نہ کرو۔ اور قوت بازو کے ساتھ میں ایک اشارہ یہ بھی دے دوں کہ ہم حکام اور عمراء پہ چھوڑ دیں نہیں جی یہ افسران کا اور یہ وہ کا کام ہے، حکومت کا کام ہے، نہیں۔ ہمارے اپنے گھر میں اپنے بیوی بچے ہیں، ان پہ ہمارا بس چلتا ہے یا نہیں؟ اب یہ تو میرا خیال ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس میں آدمی انکار کر سکے، اگرچہ یہ کسی حد تک کہیں کہیں ایسا بھی ہے کہ ہمارا یہاں بھی بس نہیں چلتا، لیکن عمومی طور پر اللہ رب العزت نے مرد کو گھر کا قوام، الرجال قوامون علی النساء، عورتوں پر مرد جو ہیں وہ قوام ہیں، اور گھر کے بچے ہیں، ان بچوں پر ماں باپ جو ہیں وہ ان کے سرپرست ہیں، تو کم از کم ان میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنا جو ہے وہ ہر کسی کے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ اور جہاں یہ بات یہ بس نہ چلتا ہو قوت بازو سے، وہاں زبان سے کہے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اگر کوئی کہیں زبان سے بھی بات نہیں کر سکتا، آواز بھی نہیں اٹھا سکتا برائی کے خلاف، تو وہاں کم از کم اپنے دل سے اس برائی کو برا سمجھے۔ اور فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، گویا کہ اس کے بعد ایمان کا کوئی درجہ نہیں۔ دعوت کا کام، تبلیغ کا کام کرنا، اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں کچھ ہدایت دی ہے۔ یہ موضوع دعوت اللہ کا موضوع بہت طویل موضوع ہے، اس کے بہت سارے شعبے ہیں، اس کی بہت ساری آگے پھر فصلیں اور یوں سمجھیں کہ چیپٹرز بنتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں دعوت کے میدان میں کام کرنے والوں کو ایک طریقہ بتایا ہے کہ دعوت کیسے دینی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز مبارک یہ تھا کہ آپ لوگوں کے حساب سے ان سے خطاب کیا کرتے تھے۔ انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کے مرتبہ پر ہی رکھو۔ اگر حکام سے بات کی ہے تو ان کو ان کے مرتبے کے حساب سے آپ نے خطاب کیا۔ الی ہرقل عظیم الروم، ہرقل کو جب لکھا، خط لکھا، خطاب بھیجا، مکتوب گرامی بھیجا تو عظیم الروم کہا، کیونکہ وہ اپنے لوگوں کا سب سے بڑا سربراہ تھا۔ ایسے ہی الی مقوقس عظیم القبط، مصر کے حاکم کو مقوقس کو خط لکھا تو اسے عظیم القبط کہا۔ پہلی بات یہ کہ جس سے آپ مخاطب ہیں اس کو اس کے مرتبے پر رکھتے ہوئے اسی حساب سے خطاب کیا جائے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بڑا واضح طور فرمایا ہے کہ دعوت کا کام جو ہے وہ ہم نے کس طرح کرنا ہے۔ ارشاد فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، آپ اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو دعوت دیجئے حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، والموعظہ حسنہ، اور خلوص پیار کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور جہاں کہیں مناظرے کی، مباحثے کی، مناقشے کی ضرورت پڑ جائے تو وہ احسن طریقے سے ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے یہ بات ہمارے لیے قرآن کریم میں سورہ نحل کی آیت نمبر 125 میں بیان فرمائی۔ پہلی چیز
ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت و دانائی کے ساتھ دعوت دو۔ حکمت و دانائی کے ساتھ دعوت دینا کیا ہے؟ پہلی بات یہ کہ آپ دیکھیں کہ یہاں جو لوگ ہیں یہ کون سی زبان سمجھتے ہیں، کیا یہ بہت پڑھے لکھے لوگوں کا حلقہ ہے یا عوام الناس ہیں؟ جس انداز کے لوگ ہیں اسی انداز کی اپنی زبان اور لینگویج استعمال کریں۔ لوگ بیچارے الف با تا نہیں جانتے اور ہم شروع ہو جائیں بڑی بڑی زبانیں، مشکل قسم کے الفاظ استعمال کرنا، تو یہ انزل الناس منازل ہم نہیں ہوگا۔ حکمت و دانائی کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی سمجھ میں آنے والی سلیس اور آسان زبان استعمال کی جائے، اور حکمت و دانائی کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ایک موضوع جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ان لوگوں میں مختلف فی ہے، ان لوگوں میں یہ موضوع جو ہے وہ کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، اس طرح کے موضوع کو یکدم ایسے بم پھوڑنے کے انداز سے بیان نہ کر دیا جائے، بلکہ حکمت و دانائی سے تھوڑا تھوڑا۔ جیسے ڈاکٹر حضرات اگر دوائی کڑوی ہو تو اس کو شوگر کوٹڈ کر کے دیتے ہیں، بہترین انداز سے شوگر کوٹڈ کر کے اپنی بات کو بیان کریں، اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک مسئلے کو آپ ایک ہی مجلس میں مکمل کر کے ہی اٹھیں۔ اگر آپ کو یہ موقع ہے کہ آپ بار بار یہاں آ سکتے ہیں، یہاں بار بار آپ کو بات کرنے کا موقع مل رہا ہے، تو آپ مسائل کو بڑے اچھے انداز سے ہلکا پھلکا تھوڑا تھوڑا کر کے ان کے سامنے لائیں، تاکہ ان کے دل و دماغ پر یہ بات جو ہے وہ اثر کر سکے۔ یکدم سے آپ نے وہ سلسلہ شروع کیا، حکمت و دانائی کو چھوڑا، بلکہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دعوت و ارشاد کے میدان میں جو لوگ کام کر رہے ہیں انہیں اپنے اخلاق عالیہ کو بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ سامنے والا غلط کام کر رہا ہے، غلط سے مراد یہ بھی نہیں ہے کہ وہ کوئی بہت، صرف یہ کہ سنت کے خلاف جا رہا ہے۔ یہاں حکمت کا تقاضا یہ ہے، موعظہ حسنہ، نیک نصیحت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس سامنے والے کو جو کہ ان پڑھ ہے، آپ جانتے ہیں عام آدمی ہے، تو اسے پیار سے محبت سے سمجھائیں کہ بھائی یہ کام ایسے نہیں، بلکہ آپ یوں کہیں کہ مثال کے طور پر ہم کھانا کھا رہے ہیں، گھر میں ہیں، کسی ہوٹل پر ہیں یا کسی ڈیرے پر ہیں، جیسے کہ عموماً مختلف جگہوں پہ کھانا کھانے کا موقع ہر کسی کو ملتا ہے۔ کھانا کھانے کے دوران آپ نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ لا علمی میں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ لا علمی نہیں بلکہ لاپرواہی میں اپنے بائیں ہاتھ سے، خاص طور پر پانی، کھانے پینے کا تو معروف ہے نا کہ آج کل جو چھری کانٹے والی پارٹی ہے، چھری دائیں میں، کانٹا بائیں میں، کاٹتے ہیں دائیں سے، کاٹتے ہیں بائیں سے، لیکن اگر وہ ماحول نہیں، بالکل سادہ سا ماحول ہے، تب بھی عموماً بائیں ہاتھ سے پانی پینا شروع کریں۔ اب یہاں حکمت کیا چاہتی ہے؟ اس آدمی کو بڑے اچھے انداز سے، بڑے پیار کے ساتھ نصیحت کریں کہ بھائی ہم مسلمان ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے پئیں، اور ساتھ ہی پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ اسے یہ بھی سمجھائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ، شیطان الٹے ہاتھ سے، شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے۔ اب شیطان کا بائیں ہاتھ سے کھانا پینا جب آپ اس آدمی کو اچھے طریقے سے سمجھائیں گے تو بات بھی سمجھ جائے گا اور انشاءاللہ اس پر عمل بھی کرے گا، بلکہ آپ کا شکر گزار بھی ہوگا۔ اور اگر حکمت کو چھوڑ کر آپ نے یہاں دھونس بازی سے کام لیا، ڈنڈے کے زور سے بات کرنا چاہی کہ بھائی تم کیسے مسلمان ہو، تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ پانی کیسے پینا ہے، کیسے نہیں پینا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ کہے گا تم اپنا اسلام اپنے پاس رکھو، اپنی سنتیں تم اپنے پاس رکھو، ہمیں چھوڑو۔ محض حکمت و دانائی چھوڑ کر اس موقع اور محل کے مناسب طریقے سے بات نہ کرنے کی وجہ سے ایک آدمی کو آپ نے متنفر کر دیا۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظہ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اب یہ تو ہر کسی کے لیے نہیں ہوتا، یہ تو ظاہر ہے کہ کہیں علماء کے ساتھ آپ کو بات کرنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، سامنے والا کسی
اس صحیح نظریے کی بجائے غلط لائن پہ چڑھا ہوا ہے، پٹری سے اترا ہوا ہے، اس کے ساتھ مناظرے کی، مناقشے کی ضرورت پڑے تو یہ وہاں جا کے آئے گا کہ اس کے ساتھ اچھے طریقے سے، بہتر انداز سے مناظرہ کریں۔ لیکن جہاں تک عوام الناس کی بات ہے، وہاں آپ کو حکمت و دانائی اور معاملے کو بہتر انداز سے تھوڑا تھوڑا کر اپنے ایک تجربے کا ذکر میں یہاں کر دوں، شاید کسی کے لیے فائدہ مند ثابت ہو جائے انشاءاللہ۔ ایک موضوع ہمارے یہاں پاک و ہند میں خاص طور پر موضوع جو ہے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، اس سے متعلقہ ایک نہیں کئی مسائل ایسے ہیں کہ جس میں بہت اختلاف پایا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہے اختلاف، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب تھے یا نہیں تھے بہت اختلاف ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے یا بشر تھے بہت اختلاف ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل تھے یا نہیں تھے بہت اختلاف، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں یا نہیں اس میں بھی اختلاف ہے۔ اب یہ مسائل ایسے ہیں کہ ہم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے آدھے پونے گھنٹے میں سارے مسائل دلائل کے ساتھ مختصر انداز سے بیان کر سکتے ہیں، لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ حکمت کے خلاف ہوگا کہ آپ وہ مسائل جن کے لیے لوگ بہت پریشان ہیں ان کو ایک تھوڑے سے وقت میں لپیٹ کے ان کے سامنے ڈال کے نکل جائیں تو جو صحیح معنوں میں کارگر ہونا چاہیے تھا آپ کا درس، آپ کا واعظ، وہ کارگر نہیں ہوگا۔ اس کو آپ تھوڑا تھوڑا کر کے کسی دن کوئی مسئلہ، کسی دن کوئی مسئلہ، اس انداز کو اختیار کریں تو انشاءاللہ لوگ مسائل کو سمجھیں گے اور آپ کو اپنے موضوع کو تیار کرنے کا مناسب موقع بھی ساتھ ساتھ ملتا رہے گا۔ میں جو اپنے تجربے کی بات بتانا چاہ رہا ہوں یہی کہ مجھے اللہ رب العزت نے موقع دیا کہ میں ریڈیو ام القوین سے روزانہ درس دیا کرتا تھا۔ میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے متعلقہ یہی مسائل جو ہیں یہ بہت مختلف ہی ہیں اور ان کو بیان کرنا چاہیے، جو حقیقت ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھنی چاہیے۔ تو اس کے لیے میں نے الحمدللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ کی ولادت باسعادت، بلکہ آپ کی ولادت سے پہلے آپ کا ذکر گرامی جو پہلی کتابوں میں موجود ہے، وہاں سے بات شروع کی، شجرہ نسب بیان کیا اور شجرہ نسب بیان کرتے ہی چھوٹا سا ٹچ لیا کہ بھائی اب دیکھو جس کے باپ دادے پردادے، جس کی بیویاں، جس کے بچے، جس کے چچے، جس کی پھوپھیاں، اب ہم کہیں کہ یہ بشر نہیں ہے تو یہ بات جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی۔ آرام کے ساتھ الحمدللہ آگے مسئلہ آیا نور بشر کا، آگے نکلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختار کل ہونے کا، آپ کا اپنے بیٹے ابراہیم رضی اللہ عنہ کو اپنی گود میں اٹھائے ہوئے، صحیح بخاری وغیرہ میں حدیث موجود ہے، آپ کا یہ کہنا کہ اے ابراہیم ہم اللہ کی ناراضگی والا تو کوئی لفظ نہیں کہیں گے، لیکن انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، اے ابراہیم ہم تیرے فراق پر بڑے غمگین ہیں۔ یہاں آ کے تھوڑا سا اشارہ دیا کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل تھے تو بتائیے اپنا بیٹا نہیں بچا سکے، ٹوٹتی ہوئی سانسیں نہیں روک سکے، اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی گئی، منافقین نے لگائی، بعض مسلمان بھی اس میں شامل ہو گئے، پروپیگنڈا اتنا زور سے کیا گیا کہ بعض مسلمان بھی اس میں آ گئے۔ اور اب اس بات کو بہتر انداز سے ذکر کر کے لوگوں کے سامنے اشارہ دیا کہ بھائی دیکھو اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو کیا اس تہمت کی نوبت آتی تھی؟ جیسے ہی بات شروع ہوئی آپ ان کا منہ بند کر دیتے، کہتے کہ دیکھو میری بیوی پاک دامن ہے، اس میں کوئی ایسا عیب نہیں، اس بات کو میں جانتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا پورا گھر، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کا پورا گھر، بلکہ پوری امت اسلامیہ جو اس وقت تھی پریشان رہے مہینہ بھر، جب تک اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان برات نہیں آیا پریشانی جو ہے وہ بحال رہی۔ اب اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو ظاہر ہے کہ یہ معاملہ نہ ہوتا،
اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا مسئلہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کیسی ہو، آپ کو دفن کہاں کے، اختلافات وغیرہ جو ہیں وہ ہوتے رہے، حل ہوتا رہا قرآن و سنت کی روشنی میں، اور اچھے طریقے کے ساتھ اگر ان مسائل کو بیان کیا جائے تو یقیناً یہ مسائل جو ہیں وہ لوگوں کے لیے آسان بھی ہوتے ہیں، اور ان کو سمجھنا، ان کو ہضم کرنا لوگوں کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اور اگر کہیں کہ نہیں، یہ اپنے زور کے ساتھ، اپنی ہمت کے ساتھ لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دیں گے تو وہ معاملہ، وہ طریقہ جو ہے وہ صحیح معنوں میں کارگر ثابت نہیں ہوگا، بلکہ دعوت اللہ کے لیے حکمت و دانائی ضروری ہے، اور حکمت و دانائی کے علاوہ آدمی کو نرم لہجے سے، بڑے پیار سے، بڑے محبت سے یہ کام کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سورہ آل عمران آیت 159، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان لوگوں کے لیے نرم دل ہو گئے، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ درست سخت گیر ہوتے، سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے گرد سے چھٹ جاتے، بھاگ جاتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ، آپ کو اسوہ حسنہ اختیار کرتے ہوئے، کیونکہ آپ نے اللہ رب العزت کے ارشاد کے مطابق اس دعوت کے میدان میں پوری نرمی کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ کام کیا۔ ہمیں چاہیے کہ اس سنت کو اپنائیں، اور ہم بھی اسی طرح پورے نرمی کے ساتھ اور پیار کے ساتھ لوگوں کو دعوت دیں۔ اور اللہ رب العزت نے تو یہاں تک حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام بھائیوں کو جب فرعون کے پاس بھیجنا تھا تو ان کے فرعون دیکھیں جو بہت بڑا طاغیہ، بہت بڑا سرکش، اتنا سرکش ہے کہ وہ کہہ رہا ہے انا ربکم الاعلی، فحشر فنادى فقال انا ربکم الاعلی، میں تمہارا اعلیٰ رب، اتنا سرکش انسان۔ لیکن جب اللہ رب العزت نے ان اپنے بندوں کو اس کی طرف جا کر دعوت دینے کا حکم دیا تو فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اسے جا کر نرم بات کہو تاکہ لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، نرمی کے ساتھ اس کے ساتھ جا کے بات کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت حاصل کرے اور ڈر جائے۔ اتنے بڑے سرکش کے ساتھ بھی نرمی سے بات کرنا ہے، اور جو ہمارے اپنے لوگ ہوں ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے نرمی کے ساتھ اور بہت اچھے طریقے کے ساتھ بات کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اور دوسروں میں جب کوئی آپ دیکھتے ہیں کہ کسی میں کوئی کمی ہے، عملی کوتاہی ہے، اور کوئی کام ایسا ہے کہ جو آسانی کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں لیکن لا علمی کے نتیجہ میں نہیں کر پا رہے، تو ان کی اس کی طرف رہنمائی کی جائے۔ اور داعیہ لفظ بظاہر لگتا ہے کہ شاید مؤنث ہے، داعی الاموریت، الداعی الی الخیر، یہ تو ہمارے یہاں معروف ہے نا، جلسے کے اشتہارات ہیں الداعی الی الخیر، لیکن الداعیہ یا داعیہ یہ داعی کے معنی میں ہی ہے، جیسے کہ علامہ کا لفظ ہے وہ بھی تو دیکھنے میں مؤنث لگتا ہے نا، اسی طرح داعیہ ہے۔ داعیہ کو چاہیے کہ وہ لوگوں کے لیے خود نمونہ بھی بنے۔ اگر کسی کو کوئی بات کہتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے اور خود نہیں کرتا، کسی کو کہتا ہے کہ یہ کام نہ کریں اور خود وہ کرتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کی بات میں اثر نہیں ہوگا۔ اور اگر صحیح طریقہ سے عالم با عمل ہوتے ہوئے، یعنی جو داعیہ کی صفات ہیں ان میں سے ایک صفت یہ بھی ہونی چاہیے کہ وہ عالم با عمل ہو، خود عمل کرے، دوسروں کو دعوت دے، تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ خود اس پہ چل رہا ہے، جو کر رہا ہے وہی کہہ رہا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، کہ تم خود نہیں کرتے لوگوں کو کیوں کہتے ہو۔ غرض یہ کہ آدمی خود باعمل ہو، اپنے آپ کو ایک بہترین نمونہ بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرے، اور اگر اس کو نمونہ دیکھتے ہوئے اور خاص اس کی دعوت سے، اس کی تبلیغ سے
اگر ایک آدمی بھی مسلمان ہو جائے تو یہ اس کے لیے بہت بڑی بات ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری، مسلم، ابو داؤد، ابن حبان اور مسند امام احمد میں حدیث موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خیبر بھیجنا چاہا تو اس وقت حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، فواللہ لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا، اللہ کی قسم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قسم اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس بات کی تاکید کے لیے آپ نے قسم اٹھا کے کہا کہ مجھے اللہ کی قسم ہے، اگر تیرے ہاتھ پر ایک آدمی بھی ہدایت پا جائے، یعنی گمراہی سے نکل جائے، کفر سے نکل جائے، شرک سے نکل جائے، ہدایت پر آ جائے، خیر لک من حمر النعم، تیرے لیے یہ سرخ اونٹوں کی دولت سے بھی زیادہ قیمتی اور بہتر ہے۔ اب سرخ اونٹوں کی دولت، اب یوں کہہ لیں کہ اگر یہ کہا جائے کہ تمہارے لیے دنیا کی تمام دولتوں سے بہتر ہے تو دوسرے لفظوں میں یہ معنی بنتا ہے، آپ کی دعوت سے متاثر ہو کر، آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر، آپ کے نمونہ سے متاثر ہو کر اگر ایک آدمی بھی مسلمان ہو جائے، ایک آدمی بھی عقیدہ توحید اختیار کر لے تو آپ کے لیے یہ ساری دنیا کی دولتوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ یہ کتنا بڑا فائدہ ہے داعیہ کو۔ اور پھر دعوت اللہ یا تبلیغ کا کام کرنے والوں کے لیے اللہ رب العزت نے اتنا اجر و ثواب رکھا ہوا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر آپ کی دعوت کے نتیجہ میں ایک آدمی ایک نیک عمل کرنا شروع کر دے تو جتنا ثواب اس کو ہو رہا ہے اتنا ہی آپ کو بھی ہوگا۔ 10 کریں گے، 20 کریں گے، 50 کریں گے، ان کے برابر آپ کو بھی، اور ان کے ثواب کی کمی نہیں ہو۔ اب یہ نہیں کہ ان کا ثواب کم ہو جائے گا اور اسکول میں سے ملنا، یہ جیسا کہ معروف ہے رمضان کے مہینہ میں یہ حدیث عام پڑھی سنی جاتی ہے کہ جو آدمی کسی کا روزہ افطار کرواتا ہے اللہ اس کو بھی اس روزے دار جتنا ثواب دیتا ہے، من غیر ان ينقص من اجرہ شیء، اس کے اجر سے کمی کیے بغیر اس کو بھی اجر روزے کا پورے کا ملے گا، اور افطار کرانے والے کو بھی اللہ اتنا ہی اجر دے گا۔ اسی طرح جو آدمی آپ کے کہنے پر، آپ کی دعوت پر مسلمان ہوتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، یا آپ کی دعوت پر شرک اور کفر کی وادیوں سے نکل کر توحید کی روشنی اور نور میں آتا ہے، اللہ رب العزت اس کو بھی ثواب دے گا اور آپ کو بھی اس کا ثواب پہنچے گا۔ اور دائی کے اوصاف کیا کیا ہونے چاہیے؟ دعوت اللہ جو ہے وہ اس میدان میں کام کرنے والے آدمی کی کون کون سی صفتیں ہونی چاہیے؟ ان میں سے سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ وہ آدمی مخلص ہو، اپنے اس میدان میں کام کرنے میں جس جس جگہ جو اس کو کرنا ہے وہ خالصتاً لوجہ اللہ الکریم، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کرے۔ اگر پورے خلوص کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ یہ کام سر انجام دے گا تو یہ دنیا میں بھی اس کے لیے سرخ روئی کا باعث ہوگا اور آخرت میں بھی اس کے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ بنے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بڑی معروف ہے جس میں 3 آدمی غار میں پھنس گئے تھے، انہوں نے اپنے اپنے عمل کو جو انہوں نے لوجہ اللہ سر انجام دیے تھے، اپنے اپنے اعمال کو یاد کیا، اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ ہمیں یہاں سے نجات عطا فرما، تو اللہ رب العزت نے ان کو نجات دے دی۔ اب وہ واقعہ جو ہے وہ تفصیل ذکر کرنے کا موقع نہیں ہے کیونکہ ہمارا وقت بھی بڑا تھوڑا سا ہے۔ اگر خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کیا جائے تو اس کا دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اور اگر لوگوں کی واہ واہ کے لیے، دائی کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، مبلغ کو، واعظ کو، خطیب کو، مدرس کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ کام اللہ کے لیے کرے۔ اگر لوگوں کے لیے کیا تو پھر اس کا انجام، ایک دوسری حدیث جو ہے معروف حدیث ہے، اس میں 3 آدمیوں کا ذکر آیا، سخی مالدار جو پیسہ خرچ کرتا ہے، شہید جو جان دے دیتا ہے، اور عالم یا قاری، حافظ، قاری، عالم۔ ان تینوں سے اللہ رب العزت نے سوال، تینوں کا الگ الگ تذکرہ، سب کے الگ الگ سوال اور پوری تفصیل اس سے قطع نظر، تینوں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ
تمہیں ہم نے دولت دی، تم نے کیا کیا؟ تو وہ کہے گا یا اللہ میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا۔ تینوں اپنی اپنی سنائیں گے، اور تینوں کے لیے اللہ رب العزت کا ارشاد ہوگا کذبتا، جھوٹ کہہ رہے ہو، میرے لیے نہیں۔ تو نے قرآن پڑھا، تو نے دعوت و ارشاد کے میدان میں کام کیا، لیقال لک قاری، لوگ کہیں کہ کیا خوش الحان قاری ہے، کیا زبردست اس کا شعلہ نوا بیان ہے۔ تم نے لوگوں کی واہ واہ کے لیے یہ کام کیا تھا، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ شہید کے جو کہا جائے گا، شہید جو بظاہر شہید ہے، اس کے لیے بھی اللہ یہی کہے گا، بظاہر جو غنی ہے، پیسہ خرچ کر رہا ہے، اس کے لیے بھی یہی کہا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے تینوں کے بارے میں یہ حکم صحیح حدیث میں موجود ہے، ثم امر به فسحب على وجهه ثم القي في النار، اللہ کے حکم سے ان کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈالا جائے۔ تو دائی کی جو صفات ہیں، دائی کے جو اوصاف ہیں، ان میں سے سب سے پہلا وصف یہ ہے کہ دائی اخلاص والا ہو، پورے اخلاص کے ساتھ، علم سے آراستہ ہو، حلم اور صبر سے آراستہ ہو، اور تواضع انکساری کے ساتھ۔ اب یہ سارے امور جو ہیں یہ تفصیل طلب ہیں، ان سب پہ گفتگو کرنا جو ہے وہ ہمارے وقت کے حساب سے گنجائش نہیں دیتا۔ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الدعوہ الی اللہ و اخلاق الدعات، اس موضوع پر، دعوت الی اللہ کے موضوع پر بہت ساری کتابیں، بڑی بڑی ضخیم کتابیں موجود ہیں، لیکن علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب بڑی مختصر ہے، اور اس میں الدعوہ الی اللہ اور دائی کے اوصاف یا مبلغ واعظ خطیب کے اوصاف کیا ہونے چاہیے، اس بات کو بہترین انداز سے ذکر کیا ہے، اور یہ کتاب ہم نے اردو میں منتقل کر رکھی ہے الحمدللہ، اور یہ چھپی ہوئی شائع ہو چکی ہے۔ اس کتاب سے اور اسی طرح کی دیگر کتابوں سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اور خاص طور پر یہ بات ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دعوت الی اللہ کے میدان میں کام کرنے والے جو حضرات ہیں، انہیں صبر اور ہمت سے کام لینا چاہیے۔ اس میدان میں آپ کے لیے گالیاں آئیں گی، آپ کے لیے لوگوں کی طرف سے طرح طرح کے الزامات آئیں گے، اعتراضات آئیں گے، جد و کوب کی نوبت بھی آتی ہے، بلکہ آپ کے سامنے کئی ایسے واقعات ہوں گے کہ لوگوں کو بڑا بڑا مارا گیا، بعض اہل علم کے غصے میں آ کر ان لوگوں نے داڑھی تک مونڈ دی۔ ایسے اگر مراحل آتے ہیں تو صبر سے کام لینا ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ وہ فلاں آدمی نے کوئی بات کچھ اس انداز سے نہیں، اس کا شاید اخلاق ایسا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلیٰ اخلاق والا تو دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا، سب سے اعلیٰ، انک لعلی خلق عظیم، قرآن جس کی شہادت دے رہا ہے کہ آپ اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں، اعلیٰ اخلاق کے مالک، بہترین دائی ہونے کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کے میدان میں کتنی اذیتیں برداشت کرنا پڑی۔ ہمیں صبر و ہمت سے بھی کام لینا چاہیے۔ ہمارے دائی حضرات جو بھائی ہیں اور طالب علم ہیں، ان کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس میدان میں یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہاں تکلیفیں بھی آئیں گی، اذیتیں آئیں گی، گالی گلوچ آئیں گی، ان چیزوں پہ صبر کرنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ صبر کا دامن جو ہے وہ ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے۔ اور اگر یہ سلسلہ ہم نے رکھا تو یقیناً اللہ رب العزت سے ہم اجر و ثواب بھی پائیں گے۔ اور دعوت کا کام جس طرح فرض ہے، ہر کسی کے لیے فرض ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ نے فرمایا تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے میدان میں لائے گئے ہو، تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، یہ تین کام، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، ایمان، اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہو، یہ تین کام کرو تو تم بہترین امت ہو۔ بہترین امت بننے کے لیے یا بہترین امت کا فرد بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم دعوت و تبلیغ کے میدان میں اپنا حصہ ڈالیں، اور جتنا بھی ہو سکے دعوت و تبلیغ میں وقت دیں، اور مال خرچ کرنے کی توفیق ہو مال خرچ کریں، محنت طلب کام ہے، محنت کریں، اور اگر یہ سلسلہ ہم نے جاری رکھا
تو یقینی بات ہے کہ اللہ رب العزت اس کے بدلے میں ہمیں دنیا میں بھی نوازے گا، آخرت میں بھی نوازے گا۔ اور اگر ہوتے سوتے توفیق ہے، علم ہے، اور دعوت ارشاد کے میدان میں آنے کی بجائے کہیں اپنے خاص معاملات میں ہی سارا وقت نکال دے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں ایک حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سنن ترمذی، مسند امام احمد اور شرح سنہ بغوی میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں، جس کے ہاتھ میں، بیدہ، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، ضرور حکم دو اور ضرور روکو۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر أَوْلَيُوشِكَنَّ اللَّهُ، ورنہ قریب ہے أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْ عِنْدِهِ، اگر یہ کام تم چھوڑ بیٹھے تو اللہ تم پہ عقاب، سزا نازل کر دے گا، فلا يستجیب ثم لتدعنه فلا يستجیب لكم، پھر تم اللہ کو پکارو گے لیکن اللہ تمہاری پکار نہیں سنیں گا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں موقع دیا ہے کہ جتنا بھی ہو سکے اس دعوت کے میدان میں ہم اپنا اپنا حصہ ڈالیں، اور جتنا بھی ہو سکے بہتر اخلاق کے ساتھ، بہتر انداز کے ساتھ اس میدان میں آ کر کام کیا جائے، اور لوگوں کو ان کے مستوی یا ان کے معیار کے مطابق لوگوں کو مخاطب کیا جائے۔ اگر ہم یہ کام کریں تو یقینی بات ہے کہ ہماری یہ دعوت اللہ یا ہماری تبلیغ انشاءاللہ مؤثر بھی ثابت ہوگی، اور اگر ہم جو قرآن کریم نے طریقہ بتایا ہے وہ ہم صحیح طور پر اختیار نہیں کریں گے تو پھر واضح بات ہے کہ جو اثرات مرتب ہونے چاہیے، جو نتائج نکلنے چاہیے، وہ صحیح طور پر نتائج جو ہیں وہ سامنے نہیں آئیں گے۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ وہ ہمیں دعوت اللہ جتنا بھی کسی کو موقع ملے، جس حد تک بھی کسی میں توفیق ہے، دعوت اللہ کے میدان میں حصہ ڈالنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سے یہ عمل خالصتاً لوجہہ الکریم، خالص اپنی رضا کے لیے ہم سے یہ قبول بھی فرمائے، اور اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیر ورفع اللہ درجاتکم فی الدنیا والآخرہ۔ جی شیخ صاحب، میں خیال کچھ سوالات لینے کی گنجائش ہے؟ بالکل ہے جی، تو چلو میرے خیال ایک دو تین سوال لے لیتے ہیں کہ ٹائم زیادہ، تو جس نے سوال کرنا ہے ہاتھ کھڑا کر لے۔ آپ کے ٹائم کے حساب سے میں نے چھوڑ دیا کہ آدھے گھنٹے کے اندر کام ہو جائے، بارک اللہ فیکم۔ باقی آپ کے پاس سوالوں کے لیے جو وقت ہے وہ بھی آپ جتنا چاہیں الحمدللہ۔ جی جی، کیونکہ اصل میں ہم نہیں چاہتے کہ زیادہ لیٹ، کیونکہ پاکستان میں انڈیا میں ساتھی کافی اس وقت کافی ٹائم لیٹ ہو رہا ہے۔ ٹھیک بات، ٹھیک ہے، جو مناسب ہے آپ سوال لے لیجیے۔ تو کسی کا سوال ہے تو ہاتھ کھڑا کر لیں۔ جی السلام علیکم شیخ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مختار بول رہا ہوں۔ جی مختار عرض کر رہا ہوں۔ جی ابو عامر، کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ٹھاک؟ اللہ کا احسان ہے الحمدللہ۔ ایک دوست نے سوال کیا ہے کہ یہ جو قبر میں دفن کرتے وقت قبلہ رخ چہرہ کرتے ہیں، ہاں جی، اس کی حدیث کے بارے میں پوچھا ہے حوالہ۔ میت کو دفن کرنے کے لیے ظاہر بات ہے کہ مسلمان میت ہے، اس کے لیے جتنے بھی آداب اسلامی ہیں وہ سارے کے سارے اختیار کیے جائیں، سامنے رکھے جائیں، اور جہاں تک تعلق ہے کہ یہ کوئی امر وجوبی ہے، ایسا نہیں ہے، آسانی سے ممکن ہے تو پھر بہتر ہے، آسانی کے ساتھ ممکن ہے تو بہتر ہے، لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو آدمی واجب سمجھ لے اور ہر حال میں اس کو۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میت بیچاری اکڑ گئی ہے، اب اس کا منہ سوائے اس کے کہ آسمان کی طرف رہے دوسری طرف جاتا ہی نہیں، ایسی شکل میں کیا کوئی آدمی یہ چاہے گا کہ گردن توڑ کر اس کا منہ جو ہے وہ قبلہ کی طرف کرے؟ ایسا نہیں ہے۔
آسانی کے ساتھ ممکن ہے، تھوڑا سا اگر کوئی اس طرف جھکاؤ کر دیتا ہے فبہا، نہیں تو جس طرح ممکن ہے اسی طرح میت کو دفن کر دیا جائے، اور اس کے اعضاء کو زیادہ چھیڑنا، ادھر ادھر کرنا، اور اگر بعض آپ کو معلوم ہے فروزن بعض لاشیں جو ہوتی ہیں ان کو اگر آپ اپنی مرضی سے سیدھا کرنا چاہیں گے تو اس میں توڑ پھوڑ آ جائے گی، اور میت کو اذیت پہنچانا، میت کی ہڈی توڑنا اسی طرح ہے جس طرح کے کسی زندہ کی ہڈی توڑی جاتی ہے، لہذا حسب موقع اور جو اس وقت میت کی حالت ہے اس کی مناسبت سے جس طرح بھی اسے دفن کیا جائے احترام کے ساتھ دفن کر دینا چاہیے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شیخ آپ ٹھیک ہو؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ میں نوید مسعودی بول رہا ہوں، مقبوضہ کشمیر سے۔ جی مسعودی صاحب، آپ ٹھیک ہو اچھی طرح؟ اللہ کا احسان الحمدللہ۔ جی شیخ مجھے یہ جاننا تھا کہ سیرہ پر سب سے اچھی کتاب کون ہے جس میں صحیح حدیث میں یہ تفصیل کے ساتھ بتایا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کتابیں تقریباً ہر زبان میں موجود ہیں۔ عربی جو اصل ہے اس میں بہت ساری کتابیں ہیں، اور انگلش اس میں بہت ساری کتابیں ہیں، بلکہ عربی کے بعد جو اردو ہے، اردو زبان میں بہت ساری کتابیں ہیں۔ اور اگر ہم بات کریں اردو زبان میں سیرت النبی کی کتابوں کی، تو اردو زبان میں کچھ عرصہ پہلے تک جو بہترین کتاب شمار ہوتی تھی وہ ایک کتاب تھی سید سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ کی رحمت للعالمین، اور پھر اس سے بھی مختصر انداز سے شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی جو الرحیق المختوم کے نام سے ہے، اور سعودی عرب سے اسے پرائز ملا کہ ساری دنیا میں انہوں نے جو اعلان کیا ہوا تھا اس میں سے پہلا انعام اسی کتاب کو دیا گیا تھا۔ وہ سیرت النبی کی بہترین کتاب ہے، اور اسی طرح اور علماء کرام کی کتابیں ہیں۔ اگر مختصر سیرت کا مطالعہ کرنا ہو تو یہ بہترین کتابیں، اور اگر مفصل مطالعہ کرنا ہو تو پھر ظاہر ہے کہ سیرت النبی جس کا آغاز جو ہے وہ علامہ شبلی نعمانی نے کیا 1 جلد، پھر اس کے بعد اس کی تکمیل جو ہے 5 اور جلدوں میں وہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کی تھی، وہ اچھی کتاب ہے۔ اور آج ایک بہترین کتاب جو ہے وہ سیرت انسائکلوپیڈیا ہے۔ مفصل مطالعہ سیرت کا کرنا ہو تو ایک معتبر اور انتہائی مفصل غالباً 10 جلدوں میں سیرت انسائکلوپیڈیا جو دارالسلام نے ریاض سے شائع کی ہے، اور دارالسلام آپ کو معلوم ہے دنیا بھر میں اس کی برانچیں موجود ہیں، پاکستان میں ہیں، انڈیا میں ہیں، امریکہ، برطانیہ وغیرہ میں ہیں، شارجہ میں ہے، اور مختلف ملکوں میں ہے۔ اگر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر یہ چیزیں چاہیے تو مختصر بھی اور مفصل بھی دونوں طرح کی کتابیں موجود ہیں۔ اور اللہ رب العزت کی نعمت کی تحدیث نعمت کے طور پر میں ذکر کر دوں کہ میں نے جو موضوع درس کے دوران ذکر کیا کہ مسائل کو تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے ذکر کیا، تو الحمدللہ وہ مختلف مواقع پر بیان کیا گیا سیرت النبی کے درس یا دروس کا سلسلہ جو ہے وہ ہماری کتاب الحمدللہ شائع ہو چکی ہے، اور اس میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت صحابہ رضی اللہ عنہم اور تقریباً 550 صفحات کی وہ کتاب ہے، اور وہ سیرت امام الانبیاء کے نام سے الحمدللہ اس کا 4تھا ایڈیشن جو ہے وہ چھپنے جا رہا ہے، اس وقت وہ کتاب پریس میں ہے۔ بہرحال بہت سارے علماء کی بہت ساری کتابیں سیرت النبی کے موضوع پر موجود ہیں، اور کوشش کی جائے کہ وہ کتاب لی جائے جس میں قصے، کہانیاں اور بے دست و پا قسم کی باتیں جو ہیں وہ نہ آئیں۔ جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ صاحب، لوجہ اللہ یہ لفظ کو کتنے معنی میں استعمال کر سکتے ہیں؟ جیسے اللہ کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کا اصل معنی تو چہرہ ہوتا ہے اللہ کا، تو اسے کتنے معنی میں استعمال کر سکتے ہیں؟ اس لوجہ اللہ کا جو معنی عموماً لیا جاتا ہے نا وہ یہی ہے، لوجہ اللہ
یعنی اللہ کی رضا کے لیے. یہ لغوی معنوں میں استعمال، لغوی معنی تو چہرہ ہے نا، اور یہ لغوی معنوں میں استعمال نہیں ہوتا. جب یہ کہا جائے کہ یہ کام لوجہ اللہ کرنا ہے تو اس کا معنی صرف رضا الہی ہوتا ہے. اس کو رضا الہی کے معنوں میں ہی استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ اللہ کے چہرہ کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، قرآن کریم میں وجہ کا ذکر موجود ہے، اور وہاں اس کو وجہ سے نکال کر، چہرے سے نکال کر اگر ہم وہاں رضا کی طرف لے کے جاتے ہیں تو وہ تعویل شمار ہوگی اور وہ جائز نہیں ہے. اللہ رب العزت کے جو اسماء اور صفات ہیں ان کو جیسے ہیں اسی حال میں ہی رہنے دینا چاہیے، ان میں تعویل نہیں کرنی چاہیے. جہاں ہاتھ کا ذکر آیا کچھ لوگوں نے تعویل کر دی کہ اس سے مراد مدد ہے، تعاون ہے، اور مختلف طریقوں سے مختلف اسماء جو ہیں اللہ رب العزت کی جو اسماء اور صفات ہیں ان میں وجہ موجود ہے، اس میں بصر موجود ہے، اس میں سمع موجود ہے، اس میں رجل موجود، قدم موجود ہے، قدم کا ذکر باقاعدہ جو ہے وہ موجود ہے. تو ان اللہ رب العزت کے جو اسماء و صفات ہیں ان کو اسی حال میں رہنے دینا چاہیے. وَلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، قرآن کریم نے کہا کہ اللہ کی کوئی مثل نہیں ہے، اور تعویل کر کے اس کو ادھر ادھر لے جانا یہ صحیح نہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا وہ واقعہ بڑا مشہور ہے جو اللہ رب العزت کے استواء علی العرش سے تعلق رکھتا ہے. کسی نے کہا کہ اللہ عرش پر کس طرح ہے، کس طرح مستوی ہے، تو انہوں نے فرمایا الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان بہ واجب والسؤال عنہ بدعہ. اللہ کا استواء معلوم ہے، قرآن کریم میں آیا ثم استوى علی العرش، اور اس کی کیفیت معلوم نہیں ہے. استواء پر ایمان لانا واجب ہے، اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے. اللہ رب العزت کے جو اسماء و صفات ہیں ان کو اسی طرح رہنے دیا جائے، لیکن جو کسی عمل کے سلسلہ میں کہا جاتا ہے نا لوجہ اللہ الکریم، تو یہاں اللہ رب العزت کی رضا ہی مراد ہوتا ہے. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر، نفع اللہ بکم. اللہ تعالیٰ شیخ صاحب کو جزائے خیر دے ان کی ان عظیم توجیحات پر. آمین ویاکم. ماشاءاللہ دعوت کے حوالے سے بہت اچھی ماشاءاللہ آپ کی توجیحات ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دوست، ہمارے طلباء، ہمارے دعات جو ہیں ان سے استفادہ کریں اور دعوت کے میدان میں ان چیزوں کو اپنے ساتھ لے کر چلیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی توفیق بھی شامل حال ہو اور دعوت کا عمل بھی سنت کے مطابق ہو. تو اللہ تعالیٰ شیخ صاحب کو جزائے خیر دے. ماشاءاللہ انہوں نے اپنے قیمتی لمحات اور قیمتی وقت نکالا اس پروگرام کے لیے. تو انشاءاللہ پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ انشاءاللہ پھر شیخ صاحب سے ملاقات رکھیں کسی اور وقت میں بإذن اللہ تعالیٰ. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر، ونفع اللہ بکم.